دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ڈاکٹر الطاف شیخ کا سلام۔ مثال دینا آسان ہے لیکن مثال بننا بہت مشکل۔ ناظرین، یہ ویڈیو کووڈ-19 ویکسین کے متعلق اہم سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ پوری ویڈیو دیکھ کر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہ جائے تو ضرور کمنٹ کریں۔ پہلا سوال، آفٹر کووڈ-19 ویکسینیشن از دیئر نیڈ آف ویئرنگ ماسک اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ؟ کیا کووڈ-19 ویکسینیشن کے بعد ماسک کا استعمال اور سوشل ڈسٹینسنگ ختم کر دینی چاہیے؟ جی نہیں، کیونکہ ویکسینیشن کے بعد قوت مدافعتی نظام کو بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ایک مخصوص مدت چاہیے اور اس دوران احتیاط لازمی ہے۔ اگلا سوال، should COVID-19 vaccine be given to the person who had COVID-19 in past؟ کیا کووڈ-19 ویکسین ایسے فرد کو دینی چاہیے جسے یہ بیماری پہلے ہو چکی ہو؟ جی ہاں، کیونکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس بیماری سے متاثرہ شخص میں کتنی دیر تک کے لیے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا مستقبل میں بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین ضروری ہے۔ اگلا سوال، کین کووڈ-19 ویکسین بی گیون ٹو اے پرسن ود کووڈ-19 سمپٹمز؟ کیا کووڈ-19 ویکسین بیماری میں مبتلا شخص کو لگانی چاہیے؟ جی نہیں، کیونکہ ویکسین بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ صرف مستقبل میں بیماری سے بچاؤ کا کام کرتی ہے۔ اسے 1 سے 2 ماہ تک ملتوی کر دینا چاہیے۔ ایک اور سوال، کین ادر ویکسین بی گیون ود کووڈ-19 ویکسین؟ کیا کووڈ-19 ویکسین کے ساتھ کوئی دوسری بیماری کی ویکسین دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن بہتر ہے کہ کم از کم دونوں کے درمیان 2 ہفتے کا وقفہ ہو۔ Now coming to the next question, what are different conditions in which COVID-19 vaccine should be avoided؟ ایسی کون سی وہ حالتیں ہیں جن میں کووڈ-19 ویکسین لگانے سے پرہیز کرنی چاہیے؟ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں میں اس ویکسین کے حوالے سے ابھی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی۔ Now coming to the next question, in which conditions COVID-19 vaccine should be postponed؟ ایسی کون سی حالتیں ہیں جن میں کووڈ-19 کی ویکسین کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دینی چاہیے، نہیں لگانی چاہیے؟ ایسے افراد جو حال ہی میں کسی بھی اور بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل رہے ہوں، یا ایسے افراد جن کو اس بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخلے کے دوران پلازما تھراپی دی گئی ہو۔ ان حالات میں تقریباً 1 سے 2 ماہ کے لیے ویکسین ملتوی کر دینی چاہیے۔ The next question is, how much time is required to develop antibodies after COVID-19 vaccination؟ کووڈ-19 ویکسینیشن کے بعد اینٹی باڈیز بننے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ کووڈ-19 ویکسین کی 2 خوراکیں لگنے کے بعد ابھی تک جو بات اسٹڈیز میں سامنے آئی ہے اس کے مطابق تقریباً
4 ہفتے یعنی 1 ماہ اینٹی باڈیز بننے میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہنا چاہیے، ماسک کا استعمال اور سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ How you can come to know about the efficacy of a COVID-19 vaccine after getting the 2 doses؟ COVID-19 کی ویکسین کی 2 خوراکیں لگانے کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ویکسین نے آپ کو کس حد تک تحفظ فراہم کیا ہے یا نہیں کیا؟ کووڈ-19 ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے کے بعد جسم میں بننے والی اینٹی باڈیز کی مقدار کا تعین لیبارٹری میں اسپائک پروٹین ٹیسٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس ٹیسٹ میں شرح 1.5% یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں مناسب قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے۔ Now coming to the next question, what is the possibility of getting COVID-19 after getting the COVID-19 vaccine؟ کیا COVID-19 ویکسین لگوانے کے بعد بھی COVID-19 ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ابتدائی علامات اور وہ بھی انتہائی کم عرصے کے لیے اور کم شدت کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 ویکسین لگوانے کے بعد اگر وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو آپ خود تو بیماری کی شدت سے بچ سکتے ہیں، لیکن آپ کے کھانسنے اور چھینکنے سے یہ وائرس دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال، کین کووڈ-19 ویکسین بی گیون ٹو چلڈرن؟ کیا کووڈ-19 ویکسین چھوٹے بچوں کو دی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے ابھی تک فائزر ویکسین 16 ایئرز اور ماڈرنا ویکسین 18 ایئرز کے بعد ریکمینڈ کی جا رہی ہے۔